بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ، پیج 693، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 286. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. آشنا پرور ہے قوم اپنی وفا آہیں تیرا، ہے محبت خیز یہ پہراہن سمیہیں تیرا. اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے، اپنی رفت سے ہمارے گھر کی پستی دیکھ لے. قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ، راورو رادر ماندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ. خلاصہ تفسیر. ویلاگ نمبر 3. اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم، اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. آگے قرآن پر اعتقاد رکھنے کی تفصیل ہے کہ کس کس چیز کے عقیدہ رکھنے کو قرآن پر اعتقاد رکھنا کہا جائے گا. سب سے پہلے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور واحد ہے اور ذات و صفات میں کامل ہے، اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں اور گناہوں سے پاک اور مختلف کاموں میں مقرر ہیں، اور اس کی کتابوں کے ساتھ کہ اصل میں سب سچی ہیں، اور اس کے سب پیغمبروں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہیں اور سچے ہیں. اور پیغمبروں پر عقیدہ رکھنا ان کا اس طور پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی پر عقیدہ رکھنے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو پیغمبر سمجھیں کسی کو نہ سمجھیں. اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اس کو خوشی سے مانا. ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. یعنی ہم نے جو پہلی آیت میں کہا ہے کہ نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا، اس سے مراد امور غیر اختیاری نہیں بلکہ سب امور اختیاریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو احکام شرعیہ میں مکلف نہیں بناتا، یعنی اس امور کو واجب یا حرام نہیں فرماتا، مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے، اور جو وسعت سے باہر ہے اس کا مکلف نہیں کیا گیا. اور جس کے ساتھ قصد اور ارادہ متعلق نہیں، اس کا نہ ثواب ہے نہ عذاب، اور وساوس طاقت سے خارج ہیں تو ان کے آنے کو حرام اور ان کے نہ آنے دینے کو واجب نہیں کیا، اور نہ ان پر عذاب رکھا. اے ہمارے رب، ہم پر دار و گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے. اے ہمارے رب، اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا بار تکلیف کا دینا یا آخرت میں نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر. آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 3. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 4 ہوگا. اس کے معارف و مسائل، ان 2 آیتوں کے خاص فضائل یہ ہم رکھیں گے آپ کے ساتھ. اس کے بعد دنیا میں
جب اپنا بنایا ہے، میں شر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، میں خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ،